بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام میرے بھائی اور بہنیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں حافظ محمد بلال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹیچر 27 آفیشیل۔ آج الحمدللہ ہم لوگ مدنی قاعدہ کا سبق نمبر 17 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 17 کا نیم ہے مدات۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے۔ مد کے دو سبب ہوتے ہیں، حمزہ اور سکون۔ مد کی 6 اقسام ہوتی ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ جیسے انہوں نے اگزامپل بھی دی ہوئی ہے، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ جیسے فا یا مد زیر فی، حمزہ نون زبر ان، فی ان، فا پیش فو، سین زیر سی، انفسی، کاف میم پیش کم، انفسکم، فی انفسکم۔ یہاں پر حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ مد لازم، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، ٹھیک ہے، یہ جزم کی علامت ہے اور یہ تشدید کی علامت ہے، جسے ہم لوگ شد بھی بولتے ہیں، ہو تو مد لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ مد لین لازم، حروف لین کے بعد سکون اصلی جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد عارض، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ جیسے مسلمون۔ مد لین عارض، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا۔ جیسے شفتین، ٹھیک ہے جی۔ مد عارض اور مد لین عارض کو 1 الف 1، 2 یا 3 الف یعنی 2، 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مدات کے ہجے اس طرح کریں، جیسے جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ۔ لیکن یہاں پہ ہم لوگ مد کو ساتھ اس لیے ریڈ کرتے ہیں کہ بچوں کو پہچان ہو جائے کہ یہ مد کی علامت ہے، اور مد کا مطلب ہوتا ہے دراز کرنا، کھینچنا، لمبا کرنا۔ یہاں پہ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے ساتھ مد کو نہیں پڑھا گیا،
لیکن بچوں کو پہچان کروانے کے لیے ہم ساتھ مد کو بھی ریڈ کریں گے. کیسے ریڈ کریں گے؟ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ. تو اگر بڑے لوگ پڑھ رہے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ اوپر مد کی علامت ہے، وہ نہ بھی ریڈ کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. نیکسٹ دیکھیں جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، جس کے جوڑ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. جیم یا زیر جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے. جیم یا مد زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ. آپ نے اس انداز سے جوڑ کرنے ہیں کہ بچے کو سمجھ آئے کہ یہ جو علامت ہے یہ مد کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح واو لام مد زبر لام، کھڑی زبر لا، واللا، حمزہ یا زیر ای، واللائی. ٹھیک ہے. سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات. یہاں پہ لمبا کرنے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ یہاں پہ مد ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. حمزہ پیش او، لام کھڑی زبر مد لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اولائکا، حا زبر حا، دال الف مد زبر دا، حدا، حمزہ زیر ای، قاف زبر قا، حدائقا، قاف پیش قو، را واو مد پیش رو، قرو، حمزہ دو زیر ان، قروئن، حمزہ واو زبر او، لام زیر لی، اولی، یا الف مد زبر یا، اولیاء، حمزہ زبر ا، اولیاء، با زیر بی، میم الف مد زبر ما، بیما، حمزہ نون پیش اون، زا زی، زی، لام زبر لا، زیلا، بما انزل، قاف الف زبر قا، لام واو مد پیش لو، قالو، حمزہ کھڑی زبر آ، میم نون زبر من، نون الف زبر نا، آمنا، قالوا آمنا. یا کھڑی زبر مد یا، حمزہ را زبر ار، یا ار، ضاد پیش دو، یا ارض، ہا کھڑی زبر مد ہا، حمزہ پیش او، ہا او، لام الف مد زبر لا، ہؤلاء، حمزہ زیر ای، ہؤلائی. یہ سارا سبق آپ لوگوں نے اسی طرح ہی ریڈ کرنا ہے.
جہاں پہ مد کی علامت ہو وہاں پہ بچے کو پہچان کروائیں کہ یہ مد کی علامت ہے، اور مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، دراز کرنا، کھینچنا، ٹھیک ہے؟ تو مد کی کتنی اقسام ہیں یہ بچے اپنے کو بتائیں۔ مد کی 6 اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، مد متصل ہے، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم ہے، مد عارض ہے، مد لین عارض ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو فرسٹ ہم نے ریڈ کیا ہے جاء، اس میں مد متصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اب دیکھیں کہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ مد متصل ہو رہا ہے۔ اسی مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم۔ یہاں پہ دیکھیں کہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، تو یا مدہ کے بعد یہ جو الف ہے جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے تو اسے ہم لوگ حمزہ ریڈ کرتے ہیں۔ تو حمزہ آ گیا ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب ان دونوں کو لمبا کرنے کی مقدار کیا ہے مد متصل اور مد منفصل کو؟ 2 الف، 2.5 الف، یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اس کی سمجھ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آ چکی ہوگی۔ نیکسٹ ہے مد لازم، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ جیسے جانن، مد لین لازم، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اوپر تھا جسٹ مد لازم، نیچے ہے کہ حروف لین کے بعد، اوپر تھا حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، نیچے ہے مد لین لازم حروف لین کے بعد۔ اب جو دوست اس سبق کو پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ پیچھے والے تمام اسباق آپ پڑھیں، جہاں پہ ہم لوگوں نے مد والے اسباق پڑھے ہیں اور حروف لین والے ہم نے اسباق پڑھے ہیں، ان تمام اسباق کو سمجھ کے آگے آئیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو جلدی سمجھ آ جائے گی۔ حروف لین کتنے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا، لین کب ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین، ٹھیک ہے؟ مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ مد عارض، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، ٹھیک ہے؟ عارضی سکون ہو، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو اوپر بتایا تھا کہ مد کے 2 سبب ہیں، حمزہ اور سکون۔ یہ نہ آپ لوگ سمجھیں کہ سکون کون سا ہے، حمزہ کون سا ہے، سب سے پہلے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی جگہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے، وقف کی جگہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، جیسے مسلمون۔ اب یہ دیکھیں کہ وقف کی علامت بھی ہے اور نون ساکن ہو گیا ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ مد عارض۔ اس کی آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ مد لین عارض، حروف لین کے بعد
حروف لین بھی 2 ہیں، جیسے حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا، اسی طرح حروف لین بھی 2 ہیں، واو اور یا۔ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، کیا ہو؟ عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی جگہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے، ٹھیک ہے؟ وقف کی جگہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، جیسے شفتین، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ وقف کی علامت بھی ہے، نون ساکن ہو گیا ہے، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ مد لین عارض، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مد عارض اور مد لین عارض کو کتنا کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے، 1، 2 یا 3 الف کے برابر، یعنی 2، 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ سبق نیچے ریڈ کروایا ہے، سیم ٹو سیم یہی سارا کچھ آگے بھی لکھا ہوا ہے، مزید میں نے آپ لوگوں کو اس سبق کے اندر بھی سمجھایا ہے۔ اس سبق کو میں ویسے ہی وداؤٹ سپیلنگ ریڈ کروں گا، آپ لوگوں نے خود اس کے سپیلنگ کرنے ہیں، خود اس کے جوڑ کرنے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے بچے ریڈ کر رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو خود پریکٹس کرنے کے لیے بولیں، ان کو خود بولیں کہ آپ خود ریڈ کریں، جوڑ کرنے کی کوشش کریں، بچوں کو بتائیں کہ یہاں پہ کون سی مد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کون سی علامت ہے، کہاں پہ ہم نے لمبا کرنا ہے، کون سے حروف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، کون سے حروف کو ہم لوگوں نے باریک پڑھنا ہے، کہاں پہ حروف مدہ ہو رہا ہے، کہاں پہ حروف لین ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کی پریکٹس آپ لوگ خود اپنے بچوں کو کروائیں۔ یا بنی اسرائیل ضالا دابة الآن الذكرين جان مدهامتان أتحاجوني كافة الحاقة والصافات حاجوك وحاجه تحاضون يحادون أن يتماسا ولا الضالين يا أولي الألباب يتساءلون رب العالمين خوف قریش۔ یہ جو آپ کو ساتھ دائرے نظر آ رہے ہیں، ویسے تو یہ وقف کی علامات ہیں، لیکن وقف کے بارے میں آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گا کہ یہاں پہ وقف کیسے کرنا ہے اور وقف کے بغیر کیسے پڑھنا ہے، جب وقف کریں گے پھر کیسے پڑھیں گے، اگر ملا کے پڑھنا ہو پھر کیسے پڑھیں گے، یہ سارا کچھ انشاءاللہ میں آگے نیکسٹ آپ لوگوں کو اسباق میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو چکی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی اس سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔